ایک ہوتی ہے وقتی دینداری اور ایک ہوتی ہے دائمی دینداری۔ وقتی دینداری میں آدمی کچھ وقت کے لیے بندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے، کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم پورا کرتا، نبی کے طریقوں پر عمل کر لیتا۔ جب اس کو ماحول ملے گا تو وہ بندگی کو اپنا لے گا، اور جب ماحول نہیں ملے گا تو پھر وہ بندگی سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کا ضابطہ وقتی دینداری کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس کامیابی کا وعدہ دائمی دینداری سے ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ وقتی دینداری رکھنے والے مسلمان بڑی تعداد میں ہیں۔ وقتی دینداری والے مسلمان بہت ہیں آج کل، دائمی دینداری والے مسلمان بہت تھوڑے ہیں۔ آدمی کے نفس پر جو بار پڑتا ہے، وقتی دینداری سے آدمی کے نفس پر کوئی بار نہیں پڑتا۔ نفس پر بار تب پڑتا ہے جب آدمی دائمی دینداری اختیار کر لیتا ہے۔ دائمی دینداری کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ہر حال میں بندگی پر قائم رہنا ہے، کسی لمحہ میرے ذات سے اللہ کی بندگی ہٹتی نہیں۔ میں جو ہے نوجوان ہوں تب بھی میرے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے، شادی شدہ ہوں تب بھی میرے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ حادثات پیش آ گئے تب بھی میرے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے، خوشحالی کی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے تب بھی میرے ساتھ بندگی لگی ہوئی ہے۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ وقتی دینداری کو پوری دینداری سمجھ کر اس پر مطمئن ہیں۔ جیسے رمضان آیا، دینداری اپنا لیا، رمضان چلا گیا تو پھر وہی پرانی جو ہے نا روش لوٹ کر آ گئی۔ اب یہ چیز اگر ہم سمجھنا چاہیں تو زیادہ گہرائی میں گئے بغیر رمضان کے بعد ہماری مسجدوں کی جو صورتحال ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امت کے اندر دائمی دینداری والے افراد کتنے ہیں اور وقتی دینداری والے افراد کتنے ہیں۔ وقتی دینداری والے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں بھی، رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے پہلی دوسری جو تاریخ ہوتی ہے بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ روز کے نمازی اگر وہ تھوڑی تاخیر کر دیں تو مسجد میں جگہ ان کو نہیں ملتی، اوپر کے حصے میں جانا پڑتا ہے۔ ایک ہفتہ گزرنے نہیں پاتا کہ پھر رمضان میں ہی تراویح میں تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی۔ ہم میں سے ہر شخص کا مشاہدہ ہے، کمی آنا شروع ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد جو ہی جو ہے 2 عشرے گزر گئے اور 27ویں شب آنے والی ہو تو پھر 27ویں شب میں ویسی بھیڑ ہوتی ہے جیسی بھیڑ پہلی رمضان میں تھی۔ جو ہی 27ویں شب ختم ہو گئی آپ دوسرے دن دیکھ لیجئے، حالانکہ رمضان ختم نہیں ہوا ابھی، 27ویں شب کے دوسرے دن کافی کمی محسوس ہوگی۔ تو میرے عزیزوں و بزرگوں بھائیوں، یہ جو اللہ والوں کے ذریعے ولایت اور تصوف کے راستے کی جو محنت اللہ والوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ دائمی دینداری والا بندہ بن جائے۔
اور اسی کا نام ولایت ہے۔ جو بندہ دائمی دینداری والا بن گیا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر حال میں میرے ساتھ اللہ کی بندگی لگی ہے، میں کسی لمحہ خدا کی بندگی سے آزاد نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ حقیقت اگر آدمی سمجھ گیا اور پھر اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے شب و روز کے 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے اور زندگی کے 70 80 سال 60 سال مجھے بندگی ہی میں رہنا ہے، بندگی سے چھوٹنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو میرے بھائیوں بزرگوں، اسی کو دوسرے الفاظ میں استقامت فی الدین کہتے ہیں، دین میں استقامت کا مل جانا۔ جو بندے استقامت والے ہوتے ہیں ان کے پاس رمضان غیر رمضان کا زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے کا ہم جائزہ لیں تو صحابہ کے زمانے میں رمضان غیر رمضان میں ویسا فرق نظر نہیں آتا تھا جیسا آج کے ہمارے دور میں صاف محسوس ہوتا ہے، صاف محسوس ہوتا ہے۔ صحابہ غیر رمضان میں بھی نمازوں کی ویسے ہی پابندی کرتے تھے جیسے رمضان میں کی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی وہ گناہوں سے ویسے ہی بچتے تھے جیسے رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی وہ اللہ کی راہ میں ویسے ہی انفاق کرتے تھے جیسے رمضان میں کرتے ہیں۔ رمضان شروع ہونے پر جیسے ہمارے معاشرے میں کیا دکھتا ہے، صاف محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، وہاں ویسا کوئی زیادہ جو ہے نا فرق نظر نہیں آتا تھا، بس ایک روزے کا اضافہ، بقیہ سارے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت، انفاق فی سبیل اللہ، نوافل کی کثرت اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کامیابی دے کر اللہ نے بتا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، بظاہر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وعدے نعوذ باللہ قرآن کے حد تک ہیں، حقیقت کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا، اس لیے کہ ہم قرآن میں اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کو ہم پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، لیکن قرآن کے سارے وعدے برحق ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کو جو مطلوب معیار ہے دینداری کا، وہ مطلوب معیار اگر آج کے مسلمانوں میں آ گیا تو پھر ویسے ہی آج کے مسلمانوں کی مدد ہوگی جیسے صحابہ کو ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں فرشتے آئے باقاعدہ، اور مسلمانوں کی طرف سے فرشتے لڑے۔ قرآن میں اللہ نے وحی کے ذریعے بتا بھی دیا کہ فرشتے نازل کرنے والا ہوں، فرشتوں کی تعداد بھی بتائی گئی۔ جنگ احزاب میں باقاعدہ نگاہ صاف اللہ کی مدد لوگوں کو نظر آئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے کفار کے لشکروں کو تتر بتر کر دیا، ہر چیز اڑنے لگی، اور پھر وہ سب کے سب واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے کہ بندوں کے اندر دائمی دینداری آ جائے گی جس دم، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد یقینی ہے۔ دائمی دینداری یہ اصل دینداری ہے، وقتی دینداری صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ دینداری کہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔